السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا ربنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. اللہ عز و جل کا فضل و امتنان ہے اس امت پر کہ اللہ نے ہر دور کے اندر اس امت کو عظیم امراء اور عدل و انصاف کرنے والے حاکم عطا کیے ہیں۔ انہی حکام میں اور انہی امراء کے اندر ایک نام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا ہے، جن کا تذکرہ ہماری سیریز کے اندر چل رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح سے مظالم کے اوپر، قسوت کے اوپر، ظلم کی نگری کے اوپر کاری ضرب لگائی اور عدل و انصاف کا ایک بہت بڑا نظام قائم کیا، اس کے پیچھے جو وجوہات تھی وہ صحابہ کی مدارس کے اندر صحابہ کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ کر تربیت کا حصول تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اصل میں مدینہ کے رہنے والے تھے، اور مدینہ کے اندر ہی جن صحابہ سے آپ نے تربیت حاصل کی، جن صحابہ سے آپ نے عدل و انصاف کا یہ اتنا بڑا نظام سیکھا، ان میں خاص الخاص عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو ان کے خالو تھے، اور ان کے جو رشتہ دار تھے ننیال کی طرف سے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آل تھی۔ اور پھر ان کے استادوں میں صحابہ کے ساتھ ساتھ کبار تابعین کے جو سردار تھے، سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی استاد، صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کے دست شفقت میں پلنے والے، اور مفتی المدینہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھوں سے تربیت پانے والے یہ عمر بن عبدالعزیز تھے۔ سبحان اللہ، جو اپنی اس زندگی کے اندر یعنی حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے سے پہلے بھی اپنی فقہ کے اندر، اپنے علم کے اندر، اپنی سنت کی اتباع کے اندر کمال درجات کو پہنچے ہوئے تھے، حتیٰ کہ جب مدینہ کے اندر امارت سنبھالی اور پھر ظاہر اس دور کے اندر کچھ ارد گرد کے امصار میں، ولایات کے اندر جو حکمران تھے وہ ظلم کر رہے تھے، وہ ظلم و ستم کی چکی میں لوگوں کو پیس رہے تھے، تو اس کے خلاف ہم ہمیشہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ اللہ تعالی ورحمہم اجمعین کی تلوار ہمیشہ بلند ہوا کرتی تھی، اور خاص کر ان کی زبان اور ان کا کلام ان کے خلاف ہوا کرتا تھا، تو یہاں تک کہ انہیں مدینہ کی امارت سے نکال دیا گیا۔ جب مدینہ کی امارت سے نکالا گیا، جب مدینہ سے نکلنے لگے، تو ان کے جو رفیق تھے وہ بتاتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ روتے رہے۔ مدینہ چونکہ ایک بٹی کی طرح ہے، بٹی کے اندر اگر آپ زنگدار لوہے کو پھینکے تو وہ لوہا اس لوہے کے زنگ کو صاف کر کے بٹی نکالتی ہیں، ایسے ہی مدینہ منافقین بس تو جاتے ہیں مدینہ میں، لیکن مدینہ ایک وقت کے بعد ان منافقین کو اپنے اس پاک ارض سے، پاک زمین سے باہر نکال پھینکتا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دمشق کی طرف سفر کرتے ہوئے روتے رہے کہ کہیں میں ان لوگوں میں کہیں میرا شمار نہ کر دیا جائے۔ اور پھر حکومت کی جب بھاگ دوڑ سنبھالتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے نفس سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان کی جو جائیداد تھی، جو ان کی حلال مال تھا، اس مال کو بیچ کر، اپنے قصور کو، اپنے محلات کو، اپنی اس ساری انویسٹمنٹ کو بیچ کر، ختم کر کے بیت المال کے سپرد کرتے ہیں، اور اپنے جسم کے اوپر ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے پھر وہ اسلام کی اس امارت کا انعقاد کرتے ہیں اور اسلام کی اس امارت کو لے کر چلتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے قصص اور واقعات جو تاریخ نے اپنی کتابوں کے اندر سمیٹے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ان کے عدل و انصاف کی مثالیں، اور پھر ان کا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رشتہ داری بھی، جو ننیال تھا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تھا، تو اس اعتبار سے ان کو خلیفہ خامس بھی کہا جاتا ہے، چونکہ انہوں نے
اللہ کے اس دین کو بلند کرنے کے لیے، عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنے نفس پر بہت شدت کی اور بہت تکلیفیں اٹھائی۔ اللہ عز و جل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اسی طرح کا ایک حاکم واپس دے، ایسا ہی ایک گھڑ سوار واپس ملے جو امت کی بھاگ ڈور کو سنبھال کر عدل و انصاف کے نظام کے اوپر اس سلطنت کو دوبارہ قائم کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وجزاکم اللہ خیرا۔